یا آپ کو قتل کرنے کی جو ہے وہ سازش کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے کس نے بتایا تھا، لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا، تو کسی نے کہا تھا تو میں نے بھی یہ کہہ دیا۔ اسی طرح سے فوج کے سربراہ کے خلاف، فوج کے بطور ادارہ انہوں نے جو جو الزامات لگائے، جو جو گھٹیا بلو دی بیلٹ گفتگو کی، اس ساری سے انہیں کنفرنٹ کیا گیا تو انہوں نے سبھی باتوں کو تسلیم کیا۔ کسی جگہ پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری آڈیو نہیں ہے، میری ویڈیو نہیں ہے، ہر چیز کو تسلیم کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان دیا کہ میرے پاس ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ایسے میں نے ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں جو ساری کر دی۔ ان کا یہ سارا بیان جو ہے وہ ضبط تحریر میں لایا گیا، جس کے اوپر اپنے انہوں نے دستخط ثبت کیے۔ یہ ایک جو ہے وہ تفتیشی عمل کے بعد ایک مستند جو ہے یہ ایک دستاویز ہے جو جے آئی ٹی جو اس مقدمے میں اور دیگر مقدموں میں جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے، اس کے پاس ایک جو ہے یہ ثبوت ہے جس کے اوپر ان کے اپنے دستخط ہیں، اور انہوں نے خود تسلیم کیا کہ وہ الزامات لگانے میں، جھوٹ بولنے میں اور گھٹیا الزام تراشی کرنے میں جو ہے وہ کوئی مثال نہیں رکھتے، بغیر ثبوت، بغیر کسی جو ہے وہ ایویڈنس کے اس قسم کی الزام تراشی کرنے کے جو ہے وہ ماہر ہیں۔ اور یہی وہ الزام تراشی ہے جب انہوں نے فوج کے اعلی افسروں کے نام لے کے اپنے قتل کی سازش کرنے سے متعلق نوجوان نسل کو گمراہ کیا، اپنے جو پارٹی میں جو لوگ تھے ان کے ذہنوں میں زہر انجیکٹ کیا، اور یہ باقاعدہ ذہن سازی کی۔ یہ ذہن سازی جو ہے یہ 2014 سے بالعموم، اس کے بعد پچھلے 4 سال بالخصوص جب وہ جو ہے وہ اقتدار میں تھے، جب سیال کوٹ کے جو ڈار صاحب ہیں، عثمان ڈار صاحب، جب وہ کہا کرتے تھے کہ 10 لاکھ نوجوانوں کی ہم ایک فوج تیار کر رہے ہیں، یہ وہ بیانات ہیں جو آج بڑے ریلیونٹ ہیں۔ یہ ایک ٹائیگر فورس 10 لاکھ نوجوانوں کی تیار کر رہے تھے، اور اس کا مقصد وہی تھا جو 9 مئی کو انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بے دریگ جو ہے وہ پیسہ، سرکاری پیسہ خرچ کیا گیا، سرکاری وسائل کا بے دریگ استعمال کیا گیا، کووڈ سے متعلقہ جو امداد پاکستان کو ملی اسے کووڈ پہ کم، اور اس مشٹنڈا فوج جو تھی جو ٹائیگر فورس کے نام سے بنائی گئی تھی، ان کے اوپر جو ہے زیادہ خرچ کیا گیا۔ یہ گالی گلوچ برگیڈ سوشل میڈیا اور ٹائیگر فورس کے نام پہ جو لسٹیں بنائی گئیں، ان کو باقاعدہ سرکاری کھاتوں سے ارب ہا روپیہ جو ہے وہ ان میں تقسیم کیا گیا، ان کو لون بھی دلائے گئے، اور اس طرح سے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا۔ یہ ساری تحقیقات جو ہیں یہ ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ کافی حیران کن قسم کے اعداد و شمار جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے کہ عمران خان نیازی اس ملک میں باقاعدہ طور پہ سرکشی اور بغاوت کی تیاری کر رہا تھا۔
یہ اس ملک میں اس فورس کے ذریعے سے جس کو یہ منظم کر رہا تھا ملک پہ قبضہ کرنے اور ملک پہ جو ہے وہ اس طرح سے قابض ہو کے اپنا جو ہے وہ گھٹیا ایجنڈا جو ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور عوام کی خوش بختی ہے کہ 9 مئی کو اس نے اپنے اس ایجنڈے پہ عمل درآمد کے لیے آپریشن اور جو ہے وہ اپنی گرفتاری کو ایک ریڈ لائن کے ذریعے سے جو ہے وہ سامنے رکھا اور یہ کہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے گا تو اس کے بعد یہ باقاعدہ 1 سال سے اس بات کی تیاری، یہ غلیل فورس، یہ پیٹرول بمپس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ منظم طور پہ یہ طے تھا کہ کون کیا کرے گا، کس کی کیا ذمہ داری ہوگی اور کس طرف جانا ہے اور کس شہر میں کس جگہ پہ جا کے جو ہے وہ انہوں نے حملہ آور ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طے تھیں اور اس کے مطابق انہوں نے 9 مئی کو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے، پاکستان کی دفاعی قوت افواج پاکستان کو تقسیم کرنے، ان کی تنصیبات پہ حملہ کرنے اور شہداء جو کہ ہمارے دفاع کا اور پاکستان کی سالمیت کا قابل فخر اثاثہ ہیں ان کی یادگاروں کو بے حرمت کرنے، ان کے مجسموں کی توڑ پھوڑ کرنے، ان کو جلانے کی جو ہے یہ جسارت کی. اور اس کے اوپر ان کا یہ خیال تھا کہ شاید عوامی رد عمل جو ہے وہ ان کے حق میں ہوگا، لیکن وہ رد عمل جو ہے انہیں جو ہے وہ بالکل سرپرائز ملا. وہ رد عمل جو ہے وہ برعکس ہوا اور عوام جو ہیں وہ اپنے شہداء کے ساتھ، اپنے شہداء کی فیملی کے ساتھ اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ اور حب الوطن قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ عوام کھڑے ہو گئے اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ شرپسند اور مرتکب جو یہ چند 100 لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اب قانون پوری طرح سے حرکت میں ہے. اور اس سلسلے میں جو JITs جو ہے وہ بنی ہیں اور اسی طرح سے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں ان ایریاز کی جن میں دفاعی تنصیبات اور آرمی کے پروہیبٹڈ ایریاز شامل ہیں، ان ایریاز میں بھی جو ہے یہ سارا انویسٹیگیشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اور اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بڑی مثبت سے مراد یہ کہ جو ہے وہ یعنی ایمپل یعنی بڑی ڈیٹیل میں جا کے شہادت ایویڈنس جو ہے وہ اویلیبل ہے جو ان ملزموں کا جرم کے ساتھ جو ہے وہ ناطہ جو ہے وہ جوڑ رہی ہیں. آڈیو ایویڈنس ہے، ویڈیو ایویڈنس ہے، لوگوں کے اقبالی بیان ہیں. تو اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ جلد پیش رفت ہوگی اور یہ لوگ جو ہیں یہ انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں گے اور یہ اپنے انجام کو جو ہے یہ پہنچیں گے. میں دوبارہ عسکری قیادت اور حکومت کی طرف سے اس بات کو دوبارہ جو ہے دہرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں، بھلے وہ گمراہی کا شکار ہوئے، وہ عمران خان کے بغض اور ملک دشمن پراپیگنڈے کا شکار ہوئے، بھلے وہ جو ہے وہ دیدہ دانستہ طور پہ اس جرم کا جو ہے وہ حصہ بنے، ہر 2 صورتوں میں سزا میں فرق ہو سکتا ہے.
لیکن وہ اس عمل سے جو ہے وہ ضرور گزریں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانون اپنا راستہ لے گا، لیکن کسی بھی بے گناہ کو جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ملوث نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو پراپیگنڈے انہوں نے اب تک کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف انسانی حقوق کی وائلنس اور فوج کے خلاف جو ہے پراپیگنڈا انہوں نے کیا ہے، کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف ہماری جو ہے وہ ابراڈ میں جو ہماری کمیونٹی پاکستان کے محب وطن شہری جو موجود ہیں، انہوں نے بھی وہ بھی اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آگے سے جواب جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ یہ لاکھوں ہزاروں ڈالر جو ہیں وہ اس پراپیگنڈے کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے خلاف جو ہے یہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ پیش ہیں، اس میں اسرائیل اور ہمارے جو دشمن ہمسایہ ملک ہیں ان کے تانے بانے اور شاخسانے بھی جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی ان کو کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ وہاں پہ بھی جو ہے ناکام ہوں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے ملک کے اندر ایک پراپیگنڈا شروع کیا کہ جی پہلے تو انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی تھی کہ یہ اس قسم کا کوئی ایکٹ جو ہے وہ ڈراماٹائز کریں گے اور اس کے اوپر پھر اپنے پراپیگنڈے کی جو ہے وہ بنیاد رکھیں گے، لیکن وہ وقت جو ہے وہ ہماری ایجنسیز نے وہ گفتگو جو ہے وہ انٹرسپٹ کی، جس کو ہم نے پریمپٹ کیا، تو پھر وہ تو نہ کر سکے، لیکن پھر انہوں نے یہ پراپیگنڈا کیا کہ جی جیلوں میں خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ہماری خواتین کو جو ہے وہ زیادتی کا یا بدسلوکی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ان کے اوپر الزام یا ان کا جرم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر پروسیڈ کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا غیر جو ہے وہ ایسا سلوک غیر قانونی جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے عزت، ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ماسوائے اس کے کہ جو قانون کے مطابق بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پروسیڈ کیا جائے گا۔ اور یہ پراپیگنڈا جو ہے عمران خان نیازی نے اور اس کی پارٹی نے کیا، لیکن اس پراپیگنڈے کو خود ان خواتین نے ہی جو ہے وہ اپنے بیان سے جو ہے وہ غلط ثابت کیا۔ تو اس قسم کے پراپیگنڈے جو ہیں یہ آئندہ بھی جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ منصوبہ بندی جو ہے وہ کرتے رہیں گے، لیکن میں آپ کے ذریعے سے پاکستان کے غیور محب وطن عوام کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ناسور تھا پاکستان کی سیاست میں، جو پاکستان کی رگ و پے میں جو ہے وہ سرایت کر رہا تھا، اور یہ فتنہ جو ہے، یہ فتنہ اگر اس کا ادراک نہ ہوتا، اس کی شناخت نہ ہوتی، تو یہ پاکستان اور اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دیتا۔ اس فتنے نے 9 مئی کو اپنے عمل کے ذریعے سے خود ہی قوم کو جو ہے وہ اپنی شناخت کروائی، اور قوم نے وہ شناخت جو ہے وہ بہت ہی مثبت کی، اور اس میں کوئی شک شبہ جو ہے وہ نہیں رہا، اور اب یہ فتنہ جو ہے انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ بہت شکریہ۔ رانا صاحب، بلا شبہ پورا پاکستان جو ہے 9 مئی کے جو پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں اس کی مذمت کر رہا ہے۔ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہم نے انٹرسیپٹ کر لی تھی ان کی پلاننگ، آئی جی پنجاب نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے 8 تاریخ کو انٹرسیپٹ کر لی تھی چیزیں سر اگر انٹرسیپٹ ہو گئی تھی یہ ساری چیزیں، آپ کو پتہ چل گیا تھا، تو پریکاشنری میجرز کیوں نہیں لیے گئے اس حوالے سے؟ ویسے تو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، کنٹینر بھی لگ جاتے ہیں، باقی بھی معاملات ہوتے ہیں، تو حفاظتی نہیں پریکاشنری میجرز کس حوالے سے؟ جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ کل یہ ہونے جا رہا ہے
آپ نے کہا کہ ہم نے انٹرسیپٹ کر لی تھی ان کی کنورسیشن. نہیں وہ میں نے اور بات کی ہے. وہ جو انہوں نے ایک ریپ اور مرڈر کا ایکٹ جو ہے وہ آئی جی پنجاب نے سر کہا ہے کہ اسٹیج کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی تھی. جی 8 تاریخ کو جو یہ پلاننگ تھی, آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ کل یہ کرنے جا رہے ہیں. تو پھر سر نہیں, وہ 8 تاریخ کی جو بات ہے نا, 8 تاریخ کی بات کیا ہے, یہ تو آپ نے پچھلے میرا خیال ہے کہ 5-6 ماہ سے انہوں نے جو یہ نعرہ چلایا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا تو عوام باہر نکلیں گے, اور جو ہے وہ آزادی ہم نے چھین کے لینی ہے. یہ قوم 75 سال سے آزاد ہے, تو انہوں نے آزادی اب چھیننی تھی, پتہ نہیں کس سے چھیننی تھی. تو یہ چیزیں تو جو ہے وہ چل رہی تھی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس دن ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آئی ہے, تو اس کے بعد یہ معلوم تھا کہ یہ احتجاج کریں گے, لیکن اس احتجاج کے ایک ہی سمت رخ اور وہاں پہ جا کے سیاسی احتجاج کی بجائے ایک پرتشدد یعنی حملہ, یہ احتجاج تو نہیں تھا, یہ تو حملہ آور ہوئے نا, فوج کے اوپر, فوجی تنصیبات کے اوپر, ان کے گھروں کے اوپر, شہداء کی یادگاروں کے اوپر. تو شاید احتجاج کی حد تک تو انفارمیشن تھی, لیکن یہ دوسرا ایکٹ جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ تھوڑی کلیئرٹی جو ہے وہ شاید اس طرح سے نہیں تھی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جی یہ کیوں نہیں کیا, ایسے کیوں نہیں کیا. دیکھیں, پولیس کو ایک جنرل انسٹرکشن تھی کہ وہ فائر آرم جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے, اور فائر آرم کے بغیر صرف ڈنڈے سوٹے سے یا سٹک سے جو ہے شاید اس صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن کوشش جو ہے وہ پولیس نے کی, اور اس کے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے. لاہور کی آپ بات لیں, لاہور میں جو ڈی آئی جی آپریشن ہے علی رضوی, تو اس کی جو ہے وہ اللہ اس کو صحت دے, اس کی جو ہے وہ آنکھ تک جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے. تو بہرحال پولیس نے بھرپور کوشش کی. صاحب آپ تک سے سر, چیئرمین نادرا نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے. 2013 میں بھی مسلم لیگ کے ساتھ چیئرمین نادرا چیئر نہیں بنی, اور اس کو لانے والا جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہے. کیا وجہ؟ دیکھیں, چیئرمین نادرا جو ہے وہ گورنمنٹ کے کانفیڈنس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سر انجام دینی ہوتی ہے. جو میری انفارمیشن ہے, انہیں کوئی بہتر مواقع جو ہیں وہ میسر ہیں کام کرنے کے لیے, تو انہوں نے اس سلسلے میں وزیر اعظم سے جو ہے وہ ٹائم مانگا ہے. تو اس سلسلے میں کوئی ادروائز کوئی ایسی فیلنگ یا کوئی بات نہیں ہے. عادل فلولی صاحب دنیا سے 1 مہینہ پہلے ایف آئی اے کی جانب سے چیئرمین نادرا کو نوٹس بھی دیا گیا ہے کرپشن اسکینڈل میں. اس میں انہوں نے جواب بھی جمع کروایا, اور اس کے بعد سیکرٹری انٹیریئر اور چیئرمین نادرا کے درمیان ترکلامی بھی ہوئی ہے جعلی شناختی کارڈ کے معاملے پر. اس معاملے پر تو ان پہ دباؤ تو نہیں ہے کہ استعفیٰ لینے کا؟ نہیں, بالکل ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے, اور سیکرٹری انٹیریئر اور ان کی کوئی آپس میں تلق کلامی نہیں ہوئی, اور نہ ہی کوئی بات ایسی جو ہے وہ میرے نوٹس میں ہے. باقی یہ بات ضرور ہے کہ ایک پروکیورمنٹ تھی, اس پروکیورمنٹ کے اوپر جو پریما فشائی انکوائری ہوئی تھی, تو اس میں کو تھوڑا یہ تھا کہ اس میں کوئی جو ہے وہ کچھ فارمیلٹیز کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا گیا تھا. تو اس سلسلے میں وہ پریما فشائی جو ہے وہ ایک انکوائری کا عمل جو ہے وہ کیا گیا تھا, تو اس میں ایسا کوئی سیریس بات نہیں تھی. سید رانا صاحب جی, نادرا کے حوالے سے طارق ملک صاحب وزن سیکنڈ ٹائم ان کو ان سے استعفیٰ لیا گیا یا انہوں نے خود دیا ہے. ان کے خلاف کافی کرپشن کے کیسز بھی ہیں 175 بلین روپیز کے. تو اس کے اگر یہ استعفیٰ دے کے کینیڈا پھر چلے جائیں, کیا اس پہ بھی ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوگی؟ نمبر 2, آپ ماشاءاللہ سردار ہیں راجپوتوں کے, یہ بڑا اچھا کیا آپ نے کلیئر کیا ہے کہ کسی بہن بیٹی کے خلاف کوئی ایسی زیادتی نہیں کی جائے گی. اگر قانون
کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی ان کے انویسٹیگیشن ہوگی وہ کی جائیں. لیکن عمران خان جو فتنہ ہے اس نے پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا تھا 2014 میں. اس وقت اگر اس کو اس کے ایکٹ کو ریئیکٹ اس وقت کیا جاتا تو یہ حملہ نہ ہوتا. اس بارے میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ اگر اس وقت جس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ کی توہین کی اور وزیر اعظم ہاؤس کی توہین کی, اگر اس وقت ریئیکٹ کیا جاتا تو شاید 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ نہ ہوتا. بہرحال اس وقت کیوں نہیں کیا گیا, کیوں نہیں ہو سکا, یہ اب ہسٹری ہے, تاریخ کا حصہ ہے. اور باقی جو آپ نے دوسری بات کی ہے چیئرمین نادرا کی, دیکھیں الزام تو یہاں پہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ ہر کسی پہ اور بس بات جو ہے وہ لوگ کر دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی چیز ثابت ہوگی تو ضرور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. لیکن کسی چیز کے ثابت ہوئے بغیر جو ہے وہ صرف بیان بازی کی یا بیان کی حد تک تو جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. سناولا صاحب. جی رانا صاحب 2 سوال ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کا بھی ٹویٹ آیا 10 منٹ پہلے, اس میں آج انہوں نے پھر الزام لگایا ہے کہ فیصل نصیر رانا سناولا اور پرائم منسٹر ذمہ دار ہیں میرے پر حملہ کرانے کے اور میری قتل اور قتل میں ثبوت دینے کے لیے دیا. تو اس پہ کمنٹس کرتے ہیں. دوسرا چیئرمین نادرا کے حوالے سے کرپشن کے کیسز تو پتہ نہیں, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کیا ایشو ہے کہ دسمبر میں لاسٹ ایک ڈیٹا لیک ہوا تھا آرمی چیف کی اور ان کی فیملی کا, اس پر انکوائری بھی ہوئی تھی جس میں 8 لوگ ٹرمینیٹ بھی ہوئے. تو اصل کوئی وجہ ہے کیونکہ اس میں کافی چیزیں بعد میں 2-3 انکوائریاں ہوئی ہیں, اس کے وہی ایشو ہے اور ان کو سے ریزائن لیا جا رہا ہے یا کوئی اور ایشو؟ نہیں, آرمی چیف کا جو ڈیٹا لیک ہوا تھا اس میں جو لوگ ملوث پائے گئے ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی جو ہے وہ ہو چکی ہے. اس میں چیئرمین کا کوئی پرسنل عمل دخل جو ہے وہ نہیں تھا. جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی ہے کہ انہوں نے آج دوبارہ ٹویٹ کیا ہے, نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی کل تو وہ سارا کچھ یہ بیان دے کے گئے ہیں, اسی لیے میں نے آج یہ بات آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے کہ کل وہ کہہ کے گئے ہیں کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں. تو اگر ان کے پاس ثبوت تھے یا ہیں تو کل پھر دیکھے جاتے وہ ثبوت. اور اب اگر انہوں نے کل ثبوت نہیں دیے, جے آئی ٹی کو ثبوت فراہم نہیں کیے, تو یہ ٹویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ثبوت بھی پیش کر دیں. تو یہ ان کا جھوٹ بولنا اور جیسے کہتے ہیں نا کہ جپٹنا پلٹنا, پلٹ کر پھر جپٹنا, جھوٹ بولنا پھر اس سے پیچھے ہٹنا, پھر جھوٹ بولنا, پھر پیچھے ہٹنا اور پھر جھوٹ بولنا, یہ جو ہے یہ عمران خان کا طریقہ کار ہے. اور یہ انتہائی جھوٹا اور مکار آدمی ہے, اور یہ اس بات سے جو ہے وہ باز تو نہیں آ سکتا, لیکن اب یہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اب قوم عوام اس کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے. قمر منور سما سے. سر یہ بتائیے گا, آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کا ٹرائل بھی اب وہ ملٹری کورٹس والی جو مقدمات ہیں اس میں کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ جو تھا وہ ہو چکا تھا, کب ان کو ان کے کیسز بھی ادھر بھجوائے جائیں گے؟ ابھی تو وہ بھیج رہے ہیں. دیکھیں اس سلسلے میں ہمیشہ یہ ایک وکیل ہونے کے ناطے بھی اور دیر آفٹر ان اپوزیشن اینڈ آفٹر ان گورنمنٹ یہ ان چیزوں سے ہمیشہ واسطہ رہا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ملٹری حکام کا انویسٹیگیشن کا اور معاملات کو ایویلیو کرنے, ویریفائی کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ شاید بہت زیادہ جو ہے وہ باریک بینی کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے یا مختص ہے. تو وہ بہت جو ہے وہ مینوٹلی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا جتنا بڑا عمل دخل ہے اس معاملے میں, ہی از آرکیٹیکٹ آف آل دیز تھنگس, اس نے ڈیزائن کیا یہ سارا منصوبہ, تو یہ بچ نہیں سکے گا. لیکن بہرحال اس میں ٹائم تو وہ ضرور لیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اپنا جو ہے وہ فردر ٹرائل جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے. رانا صاحب 9 مئی کے بعد مقدمات بہت زیادہ ہو گئے اور تمام عمران خان نامزد کیے گئے ہیں. اب جو ملٹری کورٹ میں کیس جائے گا
वो लाहौर कोर्ट कमांडर हाउस में उनका नाम रखा जाएगा, GHQ में रखा गया, केस कौन सा जाएगा या सारे केस क्लब ऑफ जाएंगे? देखें, इसमें मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 7 केसेस हैं जो मिलिट्री तनसीबात के ऊपर या उस एरिया में जहाँ पे आर्मी एक्ट 1952 का इतलाक होता है, तो उस जो है वो दायरा कार में आते हैं, तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। तो अब जब तक इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजल्ट सामने नहीं आता तो कोई भी बात करना जो है वो प्रीएम्प्ट करने या कब्र अज़ वक्त बात करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उन तमाम केसेस में जो लोग मुलव्वस पाए गए हैं उनकी अपनी स्टेटमेंट्स भी हैं और बाकी भी हर चीज़ सबूत जो है वो मौजूद है कि इन्होंने ये चीज़ बाकायदा मनसूबा बंदी से की है। तो उन तमाम केसेस में मैं समझता हूँ कि ये लोग मुलव्वस पाए गए हैं। अरफा जियो से सर 2 सवाल हैं। चेयरमैन PTI हर अदालती पेशी पर जजेस के सामने ये बात करते हैं कि मुझे वज़ीर दाखिला ने ये कहा है कि उनकी जान को खतरा है। आपने स्टेटमेंट दी है, किनकी जान को खतरा है? खान साहब अच्छा। जजेस के सामने हमेशा होते हैं, तो इसमें मुझे आने पर थोड़ी दुश्वारी होती है। तो आप लोगों ने सिक्योरिटी जो है वो हुकूमत क्यों नहीं प्रोवाइड करती और क्या उनकी अब भी जान को खतरा है किसी भी अनासर से? दूसरी बात ये कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैनाती पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफ है, क्या ये बात? देखें, राय तो हर पार्टी की होती है, हर मामले में होती है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले में किसी भी जमात की एक राय हो सकती है। तो वज़ीर आज़म साहब हमेशा जो है वो सबको साथ लेके चलते हैं, उनको अकोमोडेट करते हैं, तो इसलिए इख्तलाफ की कोई सूरत नहीं है। राय हो सकती है लेकिन इख्तलाफ की कोई सूरत नहीं है। और वैसे भी पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है और ख़ास तौर पे जो जरदारी साहब की अपनी ज़ात है, तो उन्होंने कभी इख्तलाफ को या अपनी राय को इस तरह से जो है वो कभी भी उन्होंने असर्ट नहीं किया कि वो कहें कि जी ये मेरी बात जो है ये आप ज़रूर इसको अकोमोडेट करें। वो हमेशा अफ़ाम व तफ़हीम से बात करते हैं और वज़ीर आज़म से उनका बड़ा ही एक जो है वो मुहम्मद का और बहुत ही जो है वो इज़्ज़त एहतराम का जो है वो तल्लक है। जहाँ तक सिक्योरिटी का तल्लक है तो एक साबिक़ वज़ीर आज़म के तौर पे जो कानून और रूल्स में सिक्योरिटी उनका हक बनता है वो उनको जो है वो फराहम की गई है। बाकी जहाँ तक ख़तरे की बात है तो ठीक है, एक पार्टी के सरबराह होने के नाते और जिस किस्म के तनाज़ात में वो मुलव्वस हैं तो एक्सपेक्टेशन तो ऐसी हो सकती है और उसके मुताबिक जो है उनकी सिक्योरिटी का जो है वो खातिर खा इंतज़ाम किया गया है। अजीज़ अली साहब नवाब वक्त से रवि साहब, इस्तेक़लाल पाकिस्तान पार्टी एक नई सियासी जमात के तौर पर बढ़ रही है। आपकी पार्टी की तरफ से ये भी एक नुक्ता दिया गया कि हमारा पॉलिटिकल और इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है। इस हवाले से क्या नेगोशिएशन आपकी अब तक इस्तेक़लाल पाकिस्तान पार्टी की जो लीडरशिप के साथ किस लेवल पर? देखें, इसमें अभी तक PMLN ने किसी भी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने से मुतल्लिक ना तो कोई फ़ैसला किया है और मेरी ज़ाती राय में PMLN को ख़ास तौर पे मैं पंजाब के प्रेसिडेंट होने के हवाले पंजाब की बात करूँगा कि हमें इंतखाबी इत्तेहाद की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ना वो हमारे सियासी मफाद में है। बाकी सीट एडजस्टमेंट जो है वो तमाम जमातों से हो सकती है, तमाम जमातों की क़यादत से बात हो सकती है। देखें, ये पाकिस्तान की सियासत में एक ही इरिटेंट और एक ही फितना जो है इसने जन्म लिया था और ये बदकिस्मती थी इस मुल्क और कौम की कि एक ऐसा फ़र्द जो है वो सियासत में अमर्ज हुआ या जिसे अमर्ज कर दिया गया जो सियासतदान होने के नाते गुफ्तगू करने पे यकीन नहीं रखता था, अपने मुखालफ सियासतदानों के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी था। वो ये कहता था कि मैं अपने मुखालफ सियासतदानों से बात करने से पहले बेहतर मर जाऊं। जिसका सियासी नज़रिया ये था
کہ میرے علاوہ باقی تمام سیاستدان جو ہیں وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، اور انہیں جو ہے وہ اس ملک میں رہنے، ملک میں سیاست کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے وہ فتنہ جب آپ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے، تو باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ استحکام پاکستان ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں، سب کے ساتھ آپس میں بات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، اور ملک کو جو اکانومی کی صورتحال ہے اس سے باہر نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی تمام جماعتوں کو جو ہے وہ مل کے ملک کو جو ہے وہ اس صورتحال سے نکالنے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ غلام مصطفیٰ، آخری سوال میزبان سے۔ اچھا رانا صاحب، اس میں کچھ رہنما دوسرے بھی تھے تحریک انصاف کے، جنہوں نے عوام کو اکسایا اور حملے کیے۔ اب جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں، کیا ان کے بھی آرمی کورٹس میں مقدمات چلیں گے، یا جو دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں ان کو آپ معافی دی جائے گی؟ نہیں، دیکھیں اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کچھ لوگ جو ہے وہ اس جماعت اور اس جتھے سے جس نے یہ فیل کیا اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور جو لوگ عمران خان کے اس جتھے میں یا اس ملک دشمن ڈیزائن میں شامل تھے، ان میں بھی فرق ہے۔ کچھ لوگ تو بڑے ہول ہارٹڈلی شامل تھے اور جنہوں نے بڑا ایکٹیو رول ادا کیا، کچھ لوگ جو تھے وہ نیم درو تھے، ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے، اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے ایک سیف ڈسٹنس جو ہے وہ رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دو کیٹیگریز کے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو معافی تلافی اور اپنے کیے پہ ندامت یا شرمندگی اور اپنے آپ کو اس عمل سے علیحدہ کرنے پر ان کے لیے تو جو ہے وہ کوئی روح رعایت ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ جو ہے وہ براہ راست ملوث ہیں ان کے لیے میرے خیال میں کوئی نہ گنجائش ہونی چاہیے، نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔